بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج اس سیشن میں قرآن مجید میں جو میراث کا قانون بیان ہوا ہے اس کا مطالعہ کریں گے، اور اس ذیل میں آپ کے سامنے اپنے استاد جناب جاوید احمد غامدی کی جو تحقیق ہے بنیادی طور پہ اسی کو پڑھ کے سناؤں گا۔ ہر مسلمان کی دولت اس کے مرنے کے بعد درج ذیل طریقے سے اس کے وارثوں میں لازماً تقسیم کرنی چاہیے۔ مرنے والے کے ذمے قرض ہو تو سب سے پہلے اس کے ترکے میں سے وہ ادا کیا جائے گا، یعنی جو کچھ وہ چھوڑ کے جا رہا ہے سب سے پہلے وہ قرض ادا کیا جائے گا۔ پھر کوئی وصیت اس نے کی ہے تو وہ پوری کی جائے گی، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ اس کے حالات یا اس کی کوئی خدمت یا ضرورت کسی خاص صورتحال میں اس کا تقاضا کرے۔ والدین اور بیوی یا شوہر کا حصہ دینے کے بعد ترکے کے وارث میت کی اولاد ہے۔ مرنے والے نے کوئی لڑکا نہ چھوڑا اور اس کی اولاد میں دو یا دو سے زائد لڑکیاں ہی ہوں تو انہیں بچے ہوئے ترکے کا 2/3 دیا جائے گا۔ ایک ہی لڑکی ہو تو وہ اس کے حصے کی نصف حصے کی حقدار قرار پائے گی۔ میت کے اولاد میں صرف لڑکے ہی ہوں تو یہ سارا مال ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تو ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا، اور اس صورتحال میں بھی سارا مال انہی میں تقسیم کیا جائے گا۔ اولاد کی غیر موجودگی میں میت کے بھائی بہن اولاد کے قائم مقام ہیں۔ والدین اور بیوی یا شوہر موجود ہوں تو ان کا حصہ دینے کے بعد میت کے وارث یہی ہوں گے، اور لڑکے ہوں یا لڑکیاں، مرد ہوں یا خواتین کے جو حصے ہیں ان میں تقسیم وراثت کا وہی طریقہ ہے جو اولاد کے لیے اوپر بیان ہوا۔ میت کے اولاد ہو یا اولاد نہ ہو اور بھائی بہن ہوں تو والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ دیا جائے گا۔ بھائی بہن بھی نہ ہوں اور تنہا والدین ہی میت کے وارث ہوں تو ترکے کا 1/3 ماں اور 2/3 باپ کو دیا جائے گا۔ مرنے والا مرد ہو اور اس کی اولاد ہو تو اس کی بیوی کو ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اس کے اولاد نہ ہو تو وہ 1/4 ترکے کی حقدار ہوگی۔ میت عورت ہو اور اس کی اولاد نہ ہو تو نصف ترکہ اس کے شوہر کا ہے، اور اگر اس کی اولاد ہو تو شوہر کو 1/4 یعنی 1/4 ملے گا۔ ان وارثوں کی عدم موجودگی میں مرنے والا اگر چاہے تو کسی کو ترکے کا وارث بنا سکتا ہے۔ میں اس کی وضاحت کر دوں، ترکے کا مطلب ہے جو کچھ انہوں نے چھوڑا ہے اپنے پیچھے۔ ایک مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کو ترکہ کہا جاتا ہے۔ جس شخص کو وارث بنایا گیا وہ اگر رشتہ دار ہو اور اس کا ایک بہن یا بھائی ہو تو 6واں حصہ، اور ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں تو 1/3 انہیں دینے کے بعد باقی 5/6 یا 2/3 اسے ملے گا۔ یہ تقسیم جس بنیاد پر قائم ہے وہ قرابت نافعہ ہے، اور حصوں میں فرق کی وجہ بھی ان کے پانے والوں کی طرف سے مرنے والوں کے لیے ان کی منفعت یا بینیفٹ کا کم یا زیادہ ہونا ہی ہے۔ لڑکیوں کی منفعت چونکہ شادی کے بعد ان کے شوہر کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، اسی طرح بیوی شوہر کو رفاقت مہیا کرتی ہے، لیکن شوہر رفاقت کے ساتھ اس کے ساتھ نفقے کی ذمہ داری بھی اٹھاتا ہے۔ اس لیے لڑکوں کا حصہ لڑکیوں سے اور شوہر کا حصہ بیوی سے دگنا رکھا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔